إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ کی مسجد میں آویزہ جو بورڈ ہے جمعہ کے خطبے کے پروگرام اور اس کے موضوعات کا، اس بورڈ سے ایک چیز آپ کو معلوم ہوئی ہوگی کہ آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع حرمین شریفین اور مشاعر مقدسہ مینا، عرفہ اور مزدلفہ، ان تمام مقامات کی خدمت کا صحیح مستحق اور حقدار کون ہے. موضوع پرانا ہے، اس سے پہلے موضوع میں نے دیا تھا، لیکن کسی وجہ سے اس جمعہ کے خطبے میں حاضر نہ ہو سکا. دوبارہ میں نے ذمہ داران سے کہا کہ یہی موضوع رکھا جائے، اس لیے کہ جن اسباب کی وجہ سے اس موضوع کو میں نے منتخب کیا تھا، وہ اسباب موجود ہیں اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. موضوع اختیار کرنے کی وجہ حج کے موسم میں مینا کے اندر کچھ گڑبڑی ہوئی، بھگدڑ مچا، اور اس کے بعد ایک حادثہ ہوا. کئی لوگوں کی جانیں گئیں، کئی لوگ اس میں زخمی ہوئے. ادھر حادثہ ہوا، گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ توحید و سنت کے دشمنوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا
کہ حرمین شریفین کو انٹرنیشنل سٹی، عالمی شہر کا درجہ دے کر کے دنیا کے مسلمانوں کو اس کا ٹرسٹی اور ذمہ دار بنا کر کے اس کے حوالے کر دیا جائے. یہ مطالبہ سرکاری طور پر ایران کی طرف سے ہوا، جس کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں. یہ ملک اپنے قیام سے لے کر، اپنی بنیاد سے لے کر کے اب تک شیعہ کمیونٹی کی نمائندگی کر رہا ہے. یہ بالکل واضح چیز ہے، یہ کوئی سیاسی موضوع نہیں ہے، خالص دینی موضوع ہے. جو موضوع میں نے آپ کے سامنے چھیڑا ہے، اور ابھی میں آپ کے سامنے اتنی آیتیں اور حدیثیں انشاءاللہ رکھوں گا کہ آپ کو لگے گا کہ واقعی میں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں خالص مذہبی موضوع ہے. اور مسجدوں میں مذہبی موضوع پر بھی اگر خطاب آپ لوگ نہیں کرنے دیں گے تو کس موضوع پر خطاب کرنے دیں گے؟ یہ ملک شیعہ کمیونٹی کی نمائندگی کرتا ہے، اور حرمین شریفین کی جو موجودہ حکومت ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے حرمین شریفین کی خدمت کر رہی ہے، یہ حکومت اہل سنت والجماعت، جس میں حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اور بھی جو لوگ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو خلفائے راشدین، قرآن مجید کو آخری اور فائنل کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ، ازواج مطہرات کو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیویاں، اور قبلے خانہ کعبہ کو ایک مانتے ہیں، یہ پورا گروپ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے اندر ہے. ابھی موقع آئے گا تو میں اس کا ریزن بتاؤں گا، پھر یہ لوگ کیسے بٹے اور کیوں بٹے. ان تمام اہل سنت والجماعت کا نمائندہ ملک موجودہ سعودی حکومت ہے، جو حرمین شریفین کی خدمت کر رہی ہے. سرکاری سطح پر یہ مطالبہ ہوا، کچھ اور جماعتیں اور تنظیمیں تھیں جن کی طرف سے مطالبہ ہوا. قرآن و حدیث کی روشنی میں حرمین شریفین ہی نہیں، ایک چھوٹی سی مسجد جس میں 2-4 لوگ بھی نماز پڑھتے ہوں، اللہ کے کسی بھی گھر جس کو ہم اور آپ مسجد کہتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تولیت، اس کی خدمت، اس کی دیکھ ریکھ کا ذمہ دار کون ہے؟ ساکن آگا کے لوگ بھی اس کا جواب دیں. کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی مسجد کی خدمت کا حقدار کون ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ اور اس اللہ کے گھر مساجد کی خدمت کیسے کیسے ہوتی ہے، اس کے کیا کیا پوائنٹ ہیں، اور کیا ان پوائنٹ کو موجودہ حکومت مکمل کر رہی ہے کہ نہیں، اور کیا وہ لوگ جو حرمین شریفین کو عالمی شہر اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی تحویل میں دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ لوگ مساجد کا ایسے ہی خیال رکھتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے مسجد بنائی ہے، مختلف مسجدوں میں آپ نے چندہ کیا، ایک بڑا چندہ آپ لوگوں نے خود ہی دیا اپنے جیب خاص سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو قبول فرمائے. لیکن جہاں جہاں بھی اعلان ہوا ہوگا تو وہاں یہ حدیث پیش کی گئی ہوگی، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور اسی جذبے سے دنیا کے تمام مسلمان اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں. مسجد بن گئی، اس کے بعد اس مسجد کی صفائی ستھرائی اور اس کی دیکھ ریکھ، مسجد کی ایک ظاہری صفائی ہوتی ہے اور اس کی ایک معنوی صفائی ہوتی ہے. ظاہری صفائی یہی ہے کہ چٹائیاں صاف ستھری ہو، وضو خانہ صاف ستھرا ہو، لیٹرین باتھ روم صاف ستھرا ہو،
ہوا کا اچھا بندوبست ہو، روشنی کا اچھا انتظام ہو، تاکہ اللہ کے کچھ بندے اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اذکار پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مساجد کی ظاہری خدمت ہے۔ مساجد کی معنوی خدمت یہ ہے کہ کم از کم، زیادہ نہیں تو کم از کم اللہ کے گھر مساجد کو شرک اور بدعت کی ہر قسم کے شرک و بدعت سے ان مسجدوں کو پاک رکھا جائے۔ آپ اپنے گھر کو پاک رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ آپ سڑک کو پاک رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ لیکن وہ مسجدیں جو اللہ کے نام پر بنائی گئی ہیں، بنائی جا رہی ہیں، بنائی جانے والی ہیں، ان کی معنوی صفائی یہ ہے کہ ان کو شرک و بدعت کی تمام قسموں سے پاک و صاف رکھا جائے۔ دلیل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل، باپ اور بیٹے دونوں کو خانہ کعبہ کی ذمہ داری سونپتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ اس کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو صاف و ستھرا رکھو۔ اس آیت کو ہم اس کی ظاہری صفائی پر معمول کرتے ہیں، یعنی مسجد کی جو ظاہری صفائی ہے وہ ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ ہم نے اس گھر کو، خانہ کعبہ کو جو بنایا، لوگوں کے لیے ہموار کیا، مقصد یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے، اور اس گھر کو رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اس کو پاک و صاف رکھا جائے۔ اور ایک تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے مساجد کو معنوی طور پر شرک و بدعت سے پاک رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، خبردار یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ ہی کے لیے بنانی چاہیے ان کو۔ اگر اللہ کے لیے کوئی مسجد نہیں بنائی گئی ہے تو جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مل کر کے مسجد ضرار کو مدینہ منورہ میں منہدم کر دیا تھا، اسی طرح تمام ایسی مسجدوں کو منہدم کرنے کا حکم ہے جن کو اللہ کے لیے نہ بنایا جائے۔ جن مسجدوں میں شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتا ہے، اختلاف کی بنیاد ہے، مسجد ضرار جیسی مسجدیں ان کو اٹھانے کا حکم ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے اللہ کے گھر میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ ایک چوتھی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اے مومنو یہ مشرک اپنے شرک کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے ناپاک اور نجس ہو چکے ہیں، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے مقدس اور پاک گھر خانہ کعبہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ کسی بھی مسجد کی خدمت کی ذمہ داری ایسی کمیٹی، ایسی باڈی، ایسے ٹرسٹ کو دینا چاہیے جو مسجد کی ظاہری صفائی ستھرائی اور اس کی معنوی صفائی ستھرائی یعنی شرک و بدعات سے اس کو پاک رکھے۔ یہ کام کون کرے گا؟ جو خود شرک و بدعات سے پاک ہوگا، جو خود صاف و ستھرا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کام وہی کرے گا جو خود شرک و بدعات سے پاک ہوگا، جس کا عقیدہ، جس کا منہج شرک و بدعات پر عمل کرنا ہوگا، جو خود ہی گندا ہوگا، ہفتے میں ایک دن غسل کرے گا، وہ کیا آ کر کے مسجدوں کی صفائی اور ستھرائی کرے گا؟ مسجدوں کی خدمت کا یہ پہلا بڑا پہلو ہے کہ مسجدوں کو ظاہری طور پر صاف و ستھرا رکھا جائے اور معنوی طور پر بھی اس کو شرک و بدعات سے پاک رکھا جائے۔ دنیا کے مسلمانوں سے یہ سوال ہے، اگر وہ انصاف سے کام لیتے ہیں تو کیا حرمین شریفین کی موجودہ حکومت تمام مساجد کو چھوڑ دیجیے، تمام مساجد کے بعد پوچھنا ہے نا تو میرے لیے ایک جمعہ کا خطبہ اور تیار رکھیے، مسجدوں کی اہمیت کیا ہے موجودہ حکومت کی نگاہ میں، لیکن حرمین شریفین مکہ اور مدینہ، کعبہ
اور اس کا جو سراؤنڈنگ ہے اور مسجد نبوی اور اس کی صفائی ستھرائی اور مینا عرفہ اور مزدلفہ، کیا ان آیتوں کی روشنی میں موجودہ حکومت نے اس کو صفائی اور ستھرائی کا وہ حق نہیں دیا جس کے یہ مقامات مستحق تھے؟ کیا اس کو شرک و بدعت سے پاک نہیں کیا؟ آپ کو وہاں کی حکومت کی طرف سے شرک و بدعت کا کوئی نمونہ، کوئی سیمپل ملتا ہے؟ انصاف سے کام لیجیے۔ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، عذاب قبر کا مسئلہ ہے، کفر و شرک اور نفاق کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو واضح کرتے ہوئے، اپنے منہج کو صاف و ستھرا رکھتے ہوئے یہ بتائیے، کیا وہاں کی موجودہ حکومت اس کو شرک و بدعت سے پاک کیے ہوئے نہیں ہے؟ کیا اس کی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہے؟ اگر میں مسجد نبوی کے لیٹرین اور باتھ روم کی بات کروں، یہاں بہت سارے گھروں میں اتنی صفائی نہیں جتنا باتھ روم میں صفائی ہے۔ میں نے مکھی نہیں دیکھی ہے، 4 سال وہاں پڑھا ہوں، میں نے مچھر وہاں نہیں دیکھا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر اس کے صحن کی صفائی آپ چھوڑ دیجیے، یہ میں باتھ روم کی بات کرتا ہوں۔ کیا یہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو صاف و ستھرا رکھا جائے، ظاہری طور پر اور معنوی طور پر بھی؟ آپ لوگوں نے بھی حج عمرہ کیا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی حج عمرہ کیا ہوگا، آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا۔ مینا عرفہ مزدلفہ کی خدمت کا حال یہ ہے کہ چند گھنٹے کے لیے مزدلفہ میں رات کے اندر 20-25 لاکھ لوگوں کا ایک شہر بستا ہے۔ 20-25 لاکھ لوگ چند گھنٹوں کے لیے مزدلفہ میں رات گزارنے آتے ہیں۔ اسلام کا ایک فریضہ ہے، حکم نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کا چھوٹ جائے تو دم دے کر کے وہ آدمی حج مکمل کر سکتا ہے، وہ ایک فریضہ ہے۔ اس ایک رات کے لیے کتنی لائٹیں ہیں، کتنے لیٹرین اور باتھ روم ہیں، کتنے نل ہیں، کتنی صفائی ستھرائی اور کتنے فورس کا انتظام ہے؟ مینا کے اندر لوگ 3 دن رہتے ہیں، حج سے پہلے 1 دن رہتے ہیں، 8 تاریخ کو نکلتے ہیں۔ 4 دن کے لیے ہمیشہ کے لیے واٹر پروف یا فائر پروف خیمے لگا دیے گئے، سیوریج لائن بچھا دی گئی، یہاں 24 گھنٹہ رہتے ہیں۔ یہاں گھر کے سامنے پانی بہتا ہے، ہمارے گھر میں پانی بھرا رہتا ہے، اور یہ 4 دن کے لیے اتنا بڑا انتظام۔ عرفہ میں حج کا ایک رکن ہے، حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اگر وہ فوت ہو گیا تو ایسی صورت میں آدمی کا حج نہیں ہوگا۔ اور اس کی ٹائمنگ ہے ظہر سے لے کر کے 9 تاریخ سے لے کر کے 10 کی صبح فجر تک اس کی ٹائمنگ ہے۔ اس بیچ میں اگر آدمی نے 1 گھنٹہ بھی گزارا تو اس کا عرفہ کا وقوف مانا جائے گا، اگر نہیں گزار پایا تو آئندہ سال پھر سے حج کرے گا۔ ان چند گھنٹوں کے لیے وہاں کے انتظامات نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی انصاف پسند آدمی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کہنے سے پیچھے نہیں رہے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ صرف مکہ اور مدینہ، نہ صرف خانہ کعبہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی، بلکہ مینا عرفہ مزدلفہ میں بھی اعلیٰ کوالٹی کے انتظامات ہیں۔ آپ کو بتاؤں میں امریکہ کا جو سب سے مشہور ہاسپٹل ہے، سب سے بڑا، سال میں اس کے یہاں 400 مشکل سے 360 ہارٹ کے مریضوں کا آپریشن ہوا، اور مینا میں 4 دن کے اندر 400 ہارٹ کے مریضوں کا آپریشن ہوا فری میں۔ اس حج کمیٹی نے پیسہ دیا ہے، اس حج ٹور والے نے پیسہ دیا ہے، یہ طبی ناحیے سے۔ میں ساری تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا موضوع کچھ اور ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جو یہ مطالبہ کیا ہے ان کے پلان اور منصوبے کیا ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام مساجد کے ذمہ داران کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کو ظاہری طور پر صاف و ستھرا رکھیں، پنکھا لگائیں، لائٹ لگائیں، اور ڈیلی اس کی صفائی ہو۔ جیسے حرم شریف، مکہ اور مدینہ میں 3 شفٹ میں ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اور 24 گھنٹے میں پورے مسجد نبوی کے نیچے اور اوپر کی صفائی ہو جانی چاہیے۔ مساجد کی خدمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مسجدوں کا ماحول پرامن ہو، لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، آواز نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی آدمی یہاں باہر بیٹھ کر کے دکان نہ لگائے ہوئے ہو، کسی کا بچہ یا بیل یا کوئی چیز غائب ہو جائے تو مسجد میں اعلان نہ ہو۔ مسجد کا ماحول، اللہ کے گھر کا ماحول انتہائی صاف و ستھرا ہو۔ تو آپ یہ بتائیے کہ حرم شریف کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حرم کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اس گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوگا اس کے اوپر کوئی قصاص، وہ چور ہے، وہ ڈکیت ہے، لیکن حرم کے اندر اس نے انٹری لے لیا تو جب تک باہر نہیں نکلے گا آپ اس سے قصاص نہیں لے سکتے، آپ اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، آپ اس کے اوپر حد نہیں، وہ معمول ہو گیا، وہاں سے باہر نکلے گا تو حد نافذ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حرم شریف کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، کیا میں نے لوگوں کے لیے حرم کو امن والا نہیں بنایا، شانتی والا نہیں بنایا، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ حرم کے ارد گرد جو شہر اور ملک ہیں لوگوں کو وہاں سے کڈنیپ اور اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے حرم شریف کا ماحول پرامن بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے اللہ سے دعا کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو دنیا میں کہیں بھی کوئی پھل پیدا ہو سب ان کو لا کر کے دے دے، سب بڑا بڑا کیلا کھاتے ہیں، سب تازہ تازہ سیب کھاتے ہیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حرم کے ماحول کو پرامن بنایا۔ دوسری جگہ انہوں نے دعا کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ انہوں نے دعا کیا اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے اور مجھے میرے بچوں کو شرک اور بدعت سے اور کفر سے اور بتوں کی پرستی سے بچا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وارننگ بھی لے دیا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ کے اس گھر میں جو امن والا ہے، توحید کا مرکز ہے، شرک سے پاک ہے، جس نے بھی اس کے امن و شانتی والے ماحول کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو ہم پگھلا دیں گے، ہم اس کو گلا دیں گے، اس کو برباد کر دیں گے، اس کو دردناک عذاب سے ہم دوچار کر دیں گے۔ حرم شریف کی اسی امن و سلامتی کو دیکھتے ہوئے مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے، مدینہ میں ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ حدود حرم کہ خبردار ان حدود کے اندر صرف مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے داخل ہو سکتے ہیں، باقی مشرک، کفار، یہودی، عیسائی، مجوسی کوئی حدود میں نہیں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 20-25 لاکھ کا مجمع ہے۔ اسلام دشمنی میں کوئی بھی شخص حدود حرم میں داخل ہو کر کے 20-25 لاکھ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ کے گھر کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور یہ اس گھر کی اہمیت کا تقاضا ہے، وہ مبارک رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم۔ یہ گھر ایسا گھر ہے جو دنیا کا ہر کلمہ کو آدمی اس گھر کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیدل گئے حج کرنے کے لیے اس گھر کو دیکھنے کے لیے، کچھ لوگ سائیکل پر گئے، کچھ لوگ جو ہے سواریوں سے گئے، یعنی انتہائی مشکل راستے تھے تب بھی لوگ اس گھر میں پہنچا کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ یہاں سے اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام امریکہ گئے، ابراہیم علیہ السلام ہندوستان آئے، پاکستان گئے، سری لنکا گئے، بنگلہ دیش گئے، یورپ یا افریقہ گئے، اللہ نے کہا یہیں کھڑے ہو کر کے حج کا اعلان کرو، اناؤنس کرو، لوگ پیدل آئیں گے، لوگ سواریوں پر آئیں گے، لوگ گلی اور کوچوں سے آئیں گے، دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں بچے گا جہاں سے لوگ کھچ کھچ کر کے اس گھر میں نہ آئیں۔ یہ اس گھر کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ میں سمجھتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ موجودہ حکومت نے اس گھر کی صفائی ستھرائی، ظاہری صفائی ستھرائی، معنوی صفائی ستھرائی اور امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے پورا بندوبست کیا ہے۔ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر 2 سال ڈیوٹی دے چکا ہوں، بقی قبرستان میں 2 سال ڈیوٹی دے چکا ہوں، آج بھی بہت سارے اس میں پولیس والے ہمارے دوست ہیں، پہچان والے ہیں، کوئی ریاض الجنہ میں ہے، کوئی بقی میں ہے، کوئی حرم میں ہے، کوئی حرم میں ہے، سب سے ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے اس حد تک پتہ ہے کہ وہاں کی حکومت، یہاں تک کہ ہمارے ایک شیخ یوسف سعید حسیری جو مسجد نبی کے فوج کے کمانڈر ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے اپنی کیبن میں بلایا کہ یہاں سے دیکھو پورے حرم کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یا ایسے کیمرے ہیں اگر کوئی شخص اپنے موبائل سے یوٹیوب میں جا کر کے کوئی گندی چیز بھی حرم میں بیٹھ کر کے دیکھتا ہے تو کیمرہ زوم ہوتا ہے اور اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کی پنشمنٹ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے کیبن سے مجھے بتایا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ مطلب یہ ہے کہ حرم کی سیکورٹی کے لیے وہاں کی حکومت ہر اعتبار سے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔
قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے، اور کیونکہ جیسا کہ ہمارے استاد مولانا عبد المعید صاحب مدنی نے، جو علی گڑھ میں رہتے ہیں، دلی میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا صحابہ کرام کے بعد یہ پہلی حکومت ہے، صحابہ کرام کے بعد یہ پہلی اسلامی حکومت ہے جس نے اس قدر مسجدوں کی ظاہری اور معنوی دونوں صفائی کا ایک سا خیال رکھا ہے، مسجدوں کا اس قدر اہتمام اور شرک و بدعات سے اپنے ملک کو پاک کرنے کا اس قدر اہتمام اور توجہ آج تک صحابہ کرام کے بعد کسی نے نہیں کیا ہے۔ اور نہ صرف اپنے ملک میں نے کہا سدھارتھ نگر والوں سے کہ بمبئی کے لوگ پیچھے رہ گئے، سدھارتھ نگر میں کچھ نہیں تو کم سے کم 100 کروڑ کی مسجدیں اللہ کے گھر میں موجود ہیں، یہ انہی لوگوں کا فائننس ہے، زکوٰۃ کا پیسہ نہیں، یہ نقلی پیسہ ہے۔ اور آپ ہر ڈسٹرکٹ ہر ضلع پوری دنیا لے لیجیے، افریقہ میں آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، جہاں کے لوگ بھوکے پڑتے تھے ان کو کھانا بھی دیتے ہیں، ان کو اسکول بھی دیتے ہیں، ان کو لباس بھی دیتے ہیں، ان کو مسجد بھی دیتے ہیں، ان کو مدرسہ بھی دیتے ہیں، ان کو ہاسپٹل بھی دیتے ہیں۔ کیا چاہیے آپ مسلمان بن کر کے رہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا احترام۔ یہ ان کے پورے خدمات کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اتفاق ایسا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی تقدیر سے میرا میں ایک حادثہ ہوتا ہے، بھگدڑ مچتی ہے، لوگ مارے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک حادثہ ہوا کرن کا، تو وہاں کی حکومت نے مرنے والوں کو 1 ملین ریال، تقریباً 1 کروڑ 70 لاکھ روپے، 1 کروڑ 70 لاکھ روپے دیت کے طور پر، کہ چونکہ حرم کی ذمہ داری کے ٹھیکیدار ہم ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہماری نگرانی میں یہ لوگ مرے ہیں اور ہماری کمپنیوں کی کمی کی وجہ سے ہم ان کو دیت دیتے ہیں۔ 1 ملین ریال، 1 کروڑ 70 لاکھ روپے انڈین روپیز کو۔ اس کے بعد مینا میں حادثہ ہوتا ہے، بھگدڑ مچتی ہے، حادثہ ہو گیا۔ اس حادثے پر اتنا واویلا نہیں مچایا گیا، حرم میں جو ہوا، مینا کے حادثے پر کافی واویلا مچایا گیا۔ مختلف اخبارات میں ایران جو شیعہ کمیونٹی کا ایک نمائندہ ملک ہے، اس نے سرکاری طور پر یہ کہا کہ یہ ہم کو دے دیا جائے یا دنیا کے مسلمانوں کو دے دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کیوں اس کے ذمہ دار بنتے ہو؟ آپ کے ہاں نہ تو نماز ہے، نہ آپ کے ہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں روزہ ہے، نہ آپ کے ہاں حج ہے۔ جی ہاں، ان کے ہاں حج بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے ہاں حج ہوتا تو ان کے جو امام ہیں، جن کو آیت اللہ کہا جاتا ہے، سب سے بڑے عہدے پر ہیں، سعودی حکومت کے بار بار درخواست دینے پر کہ دنیا کے تمام بڑے لوگوں کو حج پر بلایا جا رہا ہے، آپ بھی آئیے حج کیجیے۔ یہ حضرت اتنے بڑے ہیں، کہتے ہیں ہمارا حج تو کربلا میں ہوتا ہے، ہمارا حج تو نجد میں ہوتا ہے، ہمارا حج تو قم میں ہوتا ہے، حکومت نے بلایا۔ بھائی آپ کون کس طرح حج کی انتظام کو آپ سنبھالو گے جب آپ کے یہاں نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں، آپ کے یہاں مال خمس ہے جو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کا حق تھا۔ آپ کی وفات کے بعد اب کوئی بھی عالم، کوئی بھی حکومت خمس نہیں لے گی، 2.5% مسلمانوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیا جائے گا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا توحید گڑبڑ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی گڑبڑ ہے، اور گڑبڑ ہی نہیں سب کچھ گڑبڑ ہے۔ اس لیے کہ آپ جس نبی کے نواسوں سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کی نبوت کے بارے میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کی نبوت جھوٹی ہے، جبریل نے خیانت کیا ہے۔ حضرت علی کو اللہ نے کہا تھا نبی بنانے کے لیے، حضرت جبریل نے خیانت کر کے محمد عربی کو بنا دیا، گویا ہمارے نبی کی نبوت جھوٹی ہے۔ قرآن کے بارے میں آپ قرآن کون سا رکھو گے حرم شریف میں جب آپ حکومت کا مطالبہ کر رہے ہو؟ یہ قرآن، اس قرآن کے بارے میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ قرآن اصلی شکل میں نہیں ہے۔ اذان کون سی ہوگے؟ وہ اذان جس کو بلال نے سیکھا تھا اور پیارے نبی نے سکھایا تھا، وہ اذان تو آپ کے یہاں نہیں ہے۔ آپ کون سی اذان لوگے، کون سی نماز پڑھو گے، کون سا قرآن رکھو گے؟ اور پھر جب نبی ہی الگ ہو گئے، جب رسول ہی الگ ہو گئے، تو پھر سوال یہ ہے کہ بھائی آپ وہاں پر اس کی خدمت کیسے کرو گے؟ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے؟ جب سب کچھ الگ ہے، کچھ تو ملے جلے، ارکان اسلام ملے جلے، بھائی نماز پڑھنے کا الگ الگ سیٹ ہے لوگوں کی،
کوئی نماز سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی نیچے باندھتا ہے، کوئی رفع الیدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی آمین زور سے کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے۔ تو یہ تو اختلافات ایسے ہیں کہ اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو بنیادی اختلاف ہے نبی کی نبوت کے بارے میں۔ ابو بکر و عمر عثمان جنہوں نے نبی کے بعد اس حرم کی خدمت کیا، آپ نے سب کو کافر کہہ دیا، صرف ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، مقداد ابن اسود، حضرت علی، حضرت حسن، حسین، فاطمہ، یہی لوگ مسلمان بنے، باقی سارے لوگ کافر ہو گئے۔ تو بھائی صاحب یہ شہر تو انہی کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد انہی کو خلیفہ اور جانشین بنایا، انہوں نے حکومت کیا، تو پھر آپ آ کر کے ان کو گالی دیتے ہو، ان کو کافر کہتے ہو، قرآن کو جھوٹا کہتے ہو، نبی کی چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کو کافرہ، فاسقہ، فاجرہ کہتے ہو، ان کی قبر وہاں موجود ہے، تو آپ کیسے حکومت کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ وہاں کوئی کچرا ڈال دو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس کو بم سے اڑا دو؟ بھائی صاحب ہمیں آپ کے اوپر شبہ لگتا ہے، یہ شبہ یقین میں تبدیل ہو گیا۔ دنیا کے اہل سنت والجماعت کے لوگوں، میرا یہ شبہ یقین میں تبدیل ہو گیا۔ جب آدمی تلاش کرتا ہے تو ملتا ہے، جب سب کچھ الگ ہے تو اس کے بعد بھی آپ حرمین شریفین کو دنیا کے تمام مسلمانوں یا اپنے ذمے میں لینے کی بات کیوں کرتے ہو؟ توحید الگ ہے، سنت الگ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ الگ ہے، مقصد کیا ہے؟ بڑے مقصد کی طرف آنے سے پہلے چھوٹے مقصد کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ پلان اور منصوبہ کیا ہے دنیا کے خرافات کرنے والوں کا؟ سانحہ مینا کے بعد ایک صاحب نے بہت لمبی تمہید کے بعد یہ تجویز دی کہ حج کے انتظامات پاکستانیوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ یہ پاکستان جو ہمارے پڑوسی ملک میں، الحمدللہ ہمارے یہاں مسجدوں میں دھماکہ نہیں ہوتا، لیکن وہاں مسجدوں میں دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ اپنے ملک کی مسجدوں کا دھماکہ نہیں روک پاتے، حرم شریف کا دھماکہ روک لیں گے، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ فاقد الشیء لا یعطی، جو آدمی جس چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ خدمت کیسے کرے گا؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، کہا ہاں یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں پرزور انداز سے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ خانہ کعبہ کے ساتھ بھی متولی لوگ لمبے چولے، گلے میں بڑی بڑی تسبیح پہنے، چندہ باز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ ان کا پلان اور منصوبہ ہے۔ مقام ابراہیم کے ساتھ چرچ بک رہی ہو، صفا و مروہ پر ڈھول کی تاپ پر گندے مندے لوگ جو ہے دھمانے ڈال رہے ہو، راستوں پر کھچرے ناچ رہے ہو، حجر اسود کو چومنے کے لیے ٹکٹ بک رہا ہو، یہ ان کا پلان ہے۔ آمدنی کا اس کو ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ غار حرا کے ساتھ بھنگی بیٹھے بھانگ کوٹ رہے ہو، اور لاؤڈ اسپیکر پر لبیک کی صداؤں کے بجائے مست مست کی آوازیں آ رہی ہو، اور سال میں ایک حج کے بجائے ہر مہینے 8-10 عرس منائے جا رہے ہو۔ محرم کے مہینے میں ان کے ناپاک خون سے حرم کی سرزمین جو ہے آلودہ ہو جائے، حرم کی مسند درس پر علماء اور مشائخ کی جگہ گویے اور قوال لا کر کے بٹھا دیں، حرم میں قرآن و سنت، عقیدہ و فقہ کے دروس کی جگہ رقص و سرور کی محفلیں جمیں، تلاوت قرآن کی جگہ قوالیوں کی گونجیں اٹھیں، صحابہ کرام پر دعاؤں اور رضی اللہ عنہم کی جگہ پر تبرہ پڑھا جائے، حرم کے جتنے دعوتی مراکز ہیں جہاں پر علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں درس دیتے ہیں، یہ متاع اور زنا کے اڈے بن جائیں، صحابہ کرام کی قبروں کو کھاڑ کر کے پھینک دیا جائے۔ یہ ان کا چھوٹا منصوبہ ہے۔ ان کا کیا ہے؟ یہ چھوٹا منصوبہ ہے۔ بڑا منصوبہ کیا ہے؟ کوئی بھی کمپنی جب کسی پروجیکٹ کو لیتی ہے تو اپنا پروفائل پیش کرتی ہے۔ پڑھے لکھے لڑکے یہاں سامنے موجود ہیں، لوگ کاروبار کرتے ہوں گے۔ ہر کمپنی کا ایک پروفائل ہے۔ اب تو ایک ویب سائٹ ہوتی ہے، پیپر میں بھی ہوتا ہے، ہارڈ کاپی بھی ہوتی ہے، سافٹ کاپی بھی ہوتی ہے۔ جس کمپنی میں آدمی ٹینڈر بیچتا ہے اپنا پورا پروفائل بھیجتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کروں گا، اس لیے مجھے یہ کام دیا جائے، تو کمپنی دیکھتی ہے، سروے کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ اس کا پروفائل بڑا ہائی فائی، تو اس کو کام دیا جاتا ہے۔ یہ ان کا پروفائل پڑھیے، ان کا پروفائل پڑھیے۔ ان کا پروفائل کیا ہے؟ یہ حرم شریف پر حرمین شریفین اور مشاعر مقدسہ مینا، عرفہ، مزدلفہ کی خدمت کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو ہمارے کسٹڈی میں دے دیا جائے۔ تو آپ کی پروفائل کیا ہے؟ پروفائل نمبر 1 اور حوالے کے ساتھ میں، اور ضرورت پڑے گی تو میرے پاس یہ پرنٹ بھی ہے، عربی میں ہے لیکن، اور روایتوں کے ساتھ میں ہے، باقاعدہ اس کو انہوں نے حدیث کا نام دیا ہے۔ ان کے پروفائل کا پہلا نمبر کیا ہے؟ حدم الکعبۃ وارجاؤها الی موضعها، الغیبہ للطوسی، صفحہ نمبر 282۔
یہ ان کا عالم شیعہ عالم اپنی کتاب الغیبہ میں لکھتا ہے کہ ہمارا پروفائل نمبر 1 یہ ہے کہ جب مکہ پر ہمارا قبضہ ہوگا، ہماری حکومت ہوگی، تو خانہ کعبہ کو زمین سے لے کر کے ڈھا دیں گے، اس کی بنیادیں جو زمین سے ہیں، اس کا جو کرسی، جس کو ہمارے دیہات میں سے کرسی 8 انچ 2 فٹ 3 فٹ زمین سے لے کر کے اس کو ڈھا دیں گے۔ مکہ پر ہمارا قبضہ ہوگا تو خانہ کعبہ کی دیواروں کو نہیں گرائیں گے، پورا زمین سے شیور لگا دیں گے، JCB لگا دیں گے۔ یہ ان کا پروفائل نمبر 1 ہے۔ پروفائل نمبر 2 یہ ہے کہ کعبہ کے ارد گرد مسجد حرام جو مسجدوں کی شکل میں ہے اور جس پر وہاں کی حکومت لا تعداد بے انتہا، جس کا کوئی اسٹیمیٹ نہیں ہے، پیسہ خرچ کر رہی ہے، اس کو پورے طور پر کھا دیں گے۔ اس کا حوالہ الارشاد للمفید، ان کا ایک عالم ہے، اس کی یہ کتاب الارشاد، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283۔ ان کا پروفائل نمبر 3 حدم المسجد النبوی وبناؤہ من الطین، مسجد نبوی کو زمین سے منہدم کرنا، اس کو مٹی سے بنا دینا، بالکل ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام جس پتے کے نیچے، چھپر کے نیچے بیٹھتے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں، اور یہ کن کی اولاد ہے؟ یہ انہی کی اولاد ہے۔ یہ وہاں لے جانا چاہتے ہیں ہم کو، یہ خانہ کعبہ کی خدمت کے نام پر ہم کو یہودیوں کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ پروفائل نمبر 3 ہے۔ اور ان کا پروفائل نمبر 4 کیا ہے؟ تحویل مقام ابراہیم عن موضعہ، مقام ابراہیم جس کے پاس امام کعبہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے ہیں، اور 7 چکر طواف کرنے کے بعد جس کے پیچھے 2 رکعت سنت پڑھنا، یہ طواف کا ایک حصہ ہے، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ اب کہاں لے جائیں گے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، پوائنٹ نمبر 5 ہے، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ ان کے پروفائل کا 5واں پوائنٹ یہ ہے نزع الحجر الاسود ونقلہ الى الکوفہ، حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نوچ کر کے، کھینچ کر کے، نکال کر کے اس کو کوفہ لے جائیں گے۔ ارے بھائی، کوفہ میں نہ تو مسجد نبی ہے، نہ وہاں پر قبا ہے، نہ وہاں مسجد خیف ہے، نہ مسجد نمرہ ہے، کیا وہاں پر قم ہے، کربلا ہے، مشہد ہے، اس کو کوفہ لے جائیں گے۔ کس کو؟ حجر اسود کو۔ اس کا بھی حوالہ موجود ہے، وسائل الشیعہ۔ ان کا پروفائل نمبر 6 یہ ہے کہ مسجد نبی اور مسجد حرام کے تمام میناروں کو ڈھا دیں گے۔ ان کا پروفائل نمبر 7 یہ ہے کہ وہ لوگ جو حرم کی خدمت کر رہے ہیں، صفائی ستھرائی کر رہے ہیں، حجاج کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں پانی پلا رہے ہیں، انہیں جوس پلا رہے ہیں، انہیں کھانے کا 15-20 ریال کا ایک پیکٹ ہوتا ہے جس میں پھل بھی ہوتا ہے، مسواک بھی ہوتا ہے، اس کچرے کو ڈالنے کے لیے تھیلی تک ہوتی ہے۔ جو لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں ان کے ہاتھ کو کاٹ دیں گے، ان کو ذبح کر دیں گے، اور ان کے ہاتھ میں جو خانہ کعبہ کی چابی اس کو چھین لیں گے۔ ان کا پروفائل نمبر 8 یہ ہے، سنو اہل سنت والجماعت کے لوگوں، تم ہی سب سے زیادہ بگڑے ہوئے ہو، تم ہی کو انہی لوگوں نے بگاڑا ہے۔ شرک و بدعات میں اہل سنت والجماعت کو ڈبونے والے یہ شیعہ لابی ہے، یہی ایران کے لوگ ہیں، انہی لوگوں نے سماج میں لوگوں کو پھیلا کر کے، ورنہ ایک آدمی سنی ہے اور وہ شرک کر رہا ہے، ایک آدمی نبی کی سنت کا دعوے دار ہے، وہ نبی کی سنت کے ساتھ بدعت بھی کر رہا ہے، اچھا کھانا بھی، اچھے کھانے کے دعوے دار ہے اور گندا بھی کھا رہا ہے۔ جو سنی ہوگا وہ مشرک نہیں ہو سکتا، جو سنی ہوگا وہ بدعتی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ مسلمان بھی وہی ہے جو اہل سنت والجماعت سے ہے، باقی لوگ مسلمان نہیں ہیں، باقی لوگ مسلمان نہیں۔ اس ممبر سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت سے بڑا رشتہ رکھتے ہیں، وہی لوگ مسلمان ہیں، باقی کوئی مسلمان نہیں ہے۔ زبان سے دعویٰ کر کے منافقوں کی طرح دھوکہ دینے کی بات ہو تو اپنی جگہ پر ہے۔ سنو، جس نبی سے محبت کا تمہیں دعویٰ ہے اور ہے جس نبی کے نواسوں سے لوگ محبت کر کے پوری دنیا میں اپنی پلاننگ اور منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اس نبی کے بارے میں کیا کہا؟ حاکم الحجرۃ النبویہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کو جس میں آپ مدفون ہیں، اس حجرے کو ڈھا دیں گے۔ اس میں بچا کیا ہے؟ اس میں بچا کیا ہے؟ وہ مٹی کا گھر تھا، اس کو بچا کیا ہے؟ یعنی نبی کی قبر کو اکھاڑیں گے۔ کیوں؟ یہ بات اس میں درج نہیں ہے، یہ بات اس میں درج نہیں ہے کہ نبی کی قبر کو اٹھائیں گے، لیکن نبی کے حجرے کو اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد ابو بکر و عمر کو ان کی لاش کو اکھاڑیں گے اور ان کو لے جا کر کے ایک تازہ درخت پر لٹکا کر کے پھانسی دیں گے۔ وہ درخت پھانسی سے پہلے تازہ ہوگا، پھانسی دینے کے بعد دونوں کے خون سے وہ سوکھ جائے گا۔ یہ پلان ہے، یہ پروفائل بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ان کا پروجیکٹ ہے۔
اور ان کا 8واں پروجیکٹ یہ ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان جو لوگ اللہ کے لیے سعی کرتے ہیں، جو لوگ جا کر کے سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، حج کا ایک رکن ہے، عمرے کا ایک رکن ہے، جتنے لوگ اس میں سعی کریں گے سب کو اپنی تلواروں سے قتل کر دیں گے۔ اور 10واں پروفائل یہ ہے کہ بھائیوں، جب ان کی حکومت ہوگی تو آپ نفلی طواف نہیں کر پاؤ گے، آپ کو نفلی طواف سے روک دیا جائے گا۔ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ؟ اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، کہتے ہیں یہ حکومت الہیہ لا رہے ہیں، یہ خلافت راشدہ لا رہے ہیں، یہ سب ڈھول ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا یمن پر حوثیوں کا قبضہ ہوا ان کی مدد سے، جیسے ہی سعودی کے بارڈر پر پہنچے انہوں نے کہا 1400 کلومیٹر یا 1200 کلومیٹر یہاں سے مکہ ہے، اگلا نشانہ ہمارا خانہ کعبہ، اس کے بعد مسجد نبوی ہے۔ یہ پرانی کتابوں کی بات ہے نا، یہ نئی کتاب آپ کو میں بتا رہا ہوں، جس نے بھی سنا ہوگا میڈیا کے اوپر اخبار میں بھی آیا ہے کہ حوثیہ شیعوں کا یہ اگلا نشانہ جو ہے وہ مکہ اور مدینہ ہے، یہ ان کے پلان اور منصوبے ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ موضوع رکھوں کہ حرمین شریفین پر حکومت کا اصلی حقدار کون ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، مسجدوں کی جو ظاہری صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، معنوی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، یا وہ لوگ اور اس کے بعد ماشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ مہینے 2 مہینے 6 مہینے میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ وہ حادثہ نہیں تھا، وہ زہریلی کیمیکل تھا، اور وہ بڑے بڑے جنرل اور کرنل تھے جو دوسرے ملک کے پاسپورٹ سے وہاں آئے تھے۔ یہ جو ابھی ہنگامہ ہو رہا ہے باقر النمر کی پھانسی پر، اس کی سزا پر، یہ اصل میں وہی لوگ ہیں۔ اس لیے کہ مصر کے ایک بڑے ڈاکٹر نے کہا، کنگ سلمان کو لیٹر لکھ کر کے کہا کہ کنگ، میں جب ہاسپٹل میں جاتا ہوں زخمیوں سے ملنے کے لیے تو دیکھتا ہوں نہ سر میں چوٹ ہے، نہ ہاتھ فریکچر ہے، نہ پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، اور یہ زخمی ہیں، ارے ان کی تفتیش کی جائے، یہ زہریلی گیس لے کر کے داخل ہوئے تھے اپنے ایمبیسڈر اپنے سفارت خانے کے تھرو، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ سن 294 ہجری میں 20,000 اہل سنت والجماعت کے حاجیوں کو حرم شریف کے اندر انہوں نے قتل کیا تھا۔ 20 سال تک حجر اسود کو اٹھا کر کے بحرین میں لے گئے تھے جہاں ان کی کرامتہ کی حکومت تھی۔ میرے بھائیوں، انہوں نے اہل سنت والجماعت کے حاجیوں سے اس کنویں کو پاٹ دیا تھا۔ یہ جو زمزم کا کنواں ہے اس کو پورے طور پر جو لوگ بھاگ گئے تھے ان کو بھی پکڑ کے، یہاں تک کہ ان کی عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو زخمی تھے اور جن کو سمجھتے تھے کہ یہ مر گئے، ان کے پاس جاتی تھی اور کہتی تھی پانی چاہیے، تو کوئی آدمی اگر سر اٹھاتا تھا تو سمجھتی تھی زندہ ہے تو اس کو اپنے تلوار سے اس کو مار دیتی تھی۔ یہ حج کرنے والوں کا یہ سلوک ہے میرے بھائیوں، اور آپ کو دیکھنا ہے تو آپ عراق میں جا کر کے دیکھو، 5 ملین اہل سنت والجماعت کے لوگ مار دیے گئے۔ سیریا میں جا کر کے دیکھو، ایک ظالم کی مدد سے پوری دنیا لگی ہوئی ہے۔ یمن میں جا کر کے دیکھو، پوری دنیا لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنی زبان سے میٹھی باتیں کہتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو خلافت راشدہ کی طرف واپس جانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اس لیے ایسے چکر میں مت آئیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کو ہمیں صحیح صورتحال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور مساجد کی جیسی خدمت قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنی چاہیے ویسے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ حرمین شریفین کی حکومت دودھ کی دھلی ہوئی ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ شہد میں نہاتے ہیں، وہ بہت پاکستان انسان ہے، خطا ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں حج میں تھا، کافی بھیڑ تھی، تو پاکستان کے ایک انجینئر ملا، اس نے کہا بھائی صاحب آپ لوگ یہاں کیا کرتے؟ ہم نے کہا پڑھتے ہیں۔ بولے اگر آپ لوگ میری یہ درخواست پہنچا دیں کہ یہاں اگر میٹرو ٹرین چالو کر دی جائے تو حاجیوں کو بڑی راحت ملے گی۔ میں نے کہا یہ لیجیے ویب سائٹ، آپ اس پر جائیے، آپ خود تجویز دیجیے اور کئی لوگوں کی طرف سے تجویز بھیجائیے۔ اس کے چند سالوں کے بعد پلان آیا، سال بھر کے اندر میٹرو چلنے لگی، سال بھر کے اندر۔ یہ بھی میٹرو ہے، کئی سال لگ گئے، چند کلومیٹر۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی تجویز ہے، حرم شریف کی خدمت کے لیے کوئی پلان ہے، کوئی منصوبہ ہے، فیس بک پر بھی ان کا اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر پر بھی ان کا اکاؤنٹ ہے، ان کا جی میل ہے، آپ رئیس الدیوان الملکی شاہ سلمان کے نام ڈائریکٹ خط لکھیے، اللہ کی قسم کوئی کسی پوچھ بخش کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ یہاں سے لیٹر ڈالو، سعودی عرب کے کسی بھی ڈاک خانے میں پہنچے گا، وہ کنگ کے ٹیبل پر پہنچے گا۔ یہ موصوف بات ہے، یہ ہمارے استاد شیخ اصغر علی صاحب کہتے ہیں لیٹر ڈالو وہاں تک پہنچے گا۔ تو بجائے اس کے کہ ہنگامہ کریں، مظاہرہ کریں، احتجاج کریں،
گالی دیں، ممبر و محراب سے ان کو برا کریں۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ اگر حاکم سے غلطی ہو جائے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جا کر کے اس کو نصیحت کرو، اس کے خلاف ممبر و محراب پر گالی مت دو۔ کیوں اپنی زبانوں کو گندی کر رہے ہو؟ نبی نے فرمایا کہ کافروں کو گالی دینا جائز نہیں ہے۔ اونٹ کو لوگ گالی دیتے تھے، نبی نے فرمایا جانور کو گالی دینا جائز نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو حرمین کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ شرک نہیں کر سکتے، یہ آپ بدعت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ حرم کو پاک و صاف رکھنا ہے، بلکہ پوری مسجدوں کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اہل سنت والجماعت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صورت حال کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تو اس کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے اچھا راستہ قرآن و حدیث ہے، سب سے پیارا راستہ کتاب و سنت ہے۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو لاؤ قرآن و حدیث پر اس کو پیش کرو، جس کی رائے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، جس کا فتویٰ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو لے کر کے عمل کیا جائے۔ اور اگر اختلاف ہے تو اس کے لیے جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، گالی گلوچ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دو ہی راستے ہیں، یا تو جنت یا تو جہنم۔ وہ لوگ جو توحید کو اپنائیں گے سنت کو اپنائیں گے جنت میں جائیں گے، وہ لوگ جو شرک پر عمل کریں گے بدعت کو اپنائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی نے دھوکے میں رکھا ہے کہ نہیں کچھ بھی کرو جنت میں جاؤ گے، یہ فراڈ ہے آپ کے ساتھ میں، یہ جھوٹی بات ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق جو توحید و سنت پر عمل کرے گا، جس کا توحید پختہ ہوگا وہی جنت میں جائے گا، اور جو شرک و بدعت پر عمل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سلامت رکھے اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر.